اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گلوبل سکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے لیکچر میں الدرس الثانی سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 کے مشقی سوالات اور اس کے جوابات آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے پیج نمبر 14 پر اس کے سوال اور جواب موجود ہیں۔ سب سے پہلے مشقی و اضافی معروضی سوالات و جوابات۔ سب سے پہلے اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ رکوع نمبر 4 کا پہلا کوسچن ہے کہ اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات تحریر ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلباء، رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 1 ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں اس کوسچن کا آنسر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہ اہل ایمان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ رکوع نمبر 4 کا پہلا کوسچن اور اس کا آنسر ہے، یعنی اس سبق میں تقوی کے 3 انعامات بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تقوی کا انعام یہ ہے کہ جو بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، جس کو امر فارق کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر تھا۔ کوسچن نمبر 2 ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا وقت آیا تو کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو قتل کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ بالآخر تمام کے تمام جتنے بھی قبائل تھے، سب کا ابو جہل کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق ہوا۔ تو مذکورہ بالا آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کوسچن یہ پوچھا گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں، تو بالآخر ابو جہل کی رائے پر تمام قبائل نے اس بات پر اتفاق کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو مذکورہ بالا آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا اس رکوع کا سوال ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا، یعنی کون کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے کافروں پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ آپ نے رکوع میں بڑی تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بڑی بری طرح سزائیں دیتے رہے، اور پھر اس بات پر وہ خوش بھی ہوتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اگر واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا وہ سچا ہے، یا قرآن کریم جو سچا ہے، تو پھر ہم پر آسمان سے عذاب نازل کیا جائے۔ تو صاحب کتاب نے، یعنی جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، اس پر کوسچن لکھا ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا، تو عذاب نازل نہ ہونے کی وجوہات تحریر کریں۔ تو اس کا جواب قرآن کریم کی رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 33 میں دیا گیا ہے کہ 2 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی، آپ کے وجود پاک کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کے وجود پاک کی وجہ سے کافروں کے مطالبے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ان پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ دوسری بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ آیت نمبر 33 کا دوسرا حصہ ہے کہ اس لیے بھی اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا کہ ان میں اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، کہ وہ ہر وقت رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے والے تھے۔ تو اللہ سے معافی مانگنے والے موجود تھے، اس لیے ان پر اللہ نے، کافروں پر بھی ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ تو کفار پر عذاب نازل نہ ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، اور دوسرا اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہاں کچھ معروضاتی سوال ہیں کہ تقوی سے کیا مراد ہے، یعنی تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگاری کے ہیں۔ اصطلاح میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور ہر برے عمل سے باز رہنا اور طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اصطلاحی طور پر تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہر گناہ سے بچنا، ہر برے عمل سے بچنا اور ہمیشہ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ پھر جو بندہ متقی ہو جاتا ہے، پھر تقوی کے انعامات کیا ہیں؟ تو تقوی کے انعامات امر فارق، یعنی نیکی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت، ستر عیوب یعنی مغفرت، اور پھر گناہوں کی بخشش۔ اس کے بعد ایک سوال آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ جب کفار کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو کفار کو جب آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا رد عمل درج ذیل ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات سن کر
کفار کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں یعنی کفار کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس آیت میں کفار کی اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیا جائے۔ آج کے ہمارے اس سبق کا جو ہوم ورک ہے، ڈائری ہے، وہ ہے کہ مشقی الفاظ معنی ٹیکسٹ بک سے یاد کرنے ہیں۔ دوسرا، مختصر مشقی سوالات و جوابات نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اضافی مختصر معروضی سوالات و جوابات یاد کرنے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا رکوع نمبر 4 کے جو مشقی سوالات تھے اور اس میں جو معروضی سوالات تھے وہ آپ کے سامنے ان کے کوسچن اور پھر آنسر پیش کیے گئے ہیں۔ تمام بچے دل لگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور جو خاص طور پر آپ کو ہوم ورک کی ڈائری دی گئی ہے آپ نے اس کو خاص طور پر یاد کر لینا ہے۔ اللہ تمام بچوں کا حامی و ناصر ہو۔